ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی 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 مسلم ولایت حسن عسکری کی مسلم ولایت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی ہے خم تاجداروں کے سر جس کے در پر ہے خم تاجداروں کے سر جس کے سر در پر ہے کیسی وجاہت حسن
عسکری کی ہے کیسی وجاہت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی اسے قرب مولا علی مل گیا ہے اسے قرب مولا علی مل گیا ہے اسے قرب مولا علی مل گیا ہے ملی جس کو قربت حسن عسکری کی ملی جس کو قربت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی میں ساجد غلام بنی فاطمہ ہوں میں ساجد غلام بنی فاطمہ ہوں میں ساجد غلام بنی فاطمہ ہوں رہے لب پہ مدحت حسن عسکری کی رہے لب پہ مدحت حسن عسکری کی نبی سے ہے نسبت حسن عسکری کی مسلم ولایت حسن عسکری کی اللہ تعالیٰ دی حمد اور ثناء و بعد نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم رحمت دو عالم فخر آدم و بنی آدم احمد مجتبہ جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء آپ دی عالی مرتبت بارگاہ دے اندر ہدیہ درود و اسلام پیش کرنے تو بعد گوہر امامت سراپا کرامت قسیم ہدایت سراپا رشد و ہدایت باعث نزول رحمت مقبول بارگاہ مصطفیٰ نور چشم علی المرتضیٰ ابو محمد حسن عسکری الخالص بن علی نکی علیہ السلام آپ دی پاکیزہ بارگاہ دے اندر منقبت دا ہدیہ پیش کرنے تو بعد سامعین و ناظرین و حاضرین وعدے دے مطابق امام حسن عسکری الخالص علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کیتا جائے گا اللہ دے پاک کلام دے وچوں ابتداءً میں چند الفاظ تلاوت کرنے دی سعادت حاصل کی تھی ترجمہ اور مفہوم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبیان دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مخاطب فرما کے فرمایا اے میرے محبوب اپنے غلاماں نو ارشاد فرماؤ لا اسألکم علیہ اجرا
میں جڑی تواڈے تے محنت کیتی، میں تانوں دین اسلام سکھایا، اے دے معاوضے وچ میں کچھ بھی تواڈے کولوں نہیں لیندا، نہ میں منگنا، الا المودۃ فی القربا، بس تسی میری قرابت داری دا لحاظ رکھنا، میرے قریبیاں دے نال مودت کر دینا۔ حضرت ابو ذر غفاری جنہ دا اصل نام جندب بن جنادہ، بڑے فقر پسند صحابی رسول اور درویش صنف صحابی رسول، ابو ذر غفاری جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع دے موقع دے نبیاں دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنت الا من کان مسلما، میرے غلاموں تو انہوں مبارک ہوئے، اللہ نے غیر مسلم دیتے جہنم حلال کر چھڑی، غیر مسلم دیتے اللہ نے جنت حرام کر چھڑی، جبکہ اللہ نے میرے غلامہ مسلمانہ دیتے یہ مہربانی کیتی ہے کہ مسلمانہ تو بغیر اللہ دی جنت کوئی داخل نہیں ہوئے گا، جنت صرف مسلم جائے گا، غیر مسلم نہیں۔ حضرت جندب بن جنادہ ابو ذر غفاری نے عرض کی تھی یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کی ہے؟ آج میرا خیال ہے کہ سنوں 13 مہینے ہو چکے نے لگاتار ذکر اہل بیت چھیڑ کے سی بیٹھے ہیں، کچھ چند ایک موضوعات سا تبدیل کیتے نے وچ میلاد شریف دے ایام سن، ایک دو جمعے یا کوئی اس طرح دے جڑے خاص مواقع سن، باقی اساں الحمدللہ اہل بیت دے ذکر کیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے بھی تسی کیوں ذکر اہل بیت کر دے ہو تو کیوں سنن جاندے ہو، کیوں سنا دے ہو، کیوں سن دے ہو؟ جواب حاضر ہے۔ ابو ذر غفاری نے عرض کی تھی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ صرف مسلم جاوے گا جنت، یعنی اسلام والا جاوے گا، وہ اسلام ہے کی؟ کیڑا بندہ مسلم ہے تے کیڑا بندہ اسلام والا ہے؟ رسولہ دے رسول، بے کسہ دے کس، بے سہاریاں دے سہارا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں، الاسلام عریان، اسلام ایک سمپل جسم دی حیثیت رکھتا ہے، بذات خود جڑے بندن میں اللہ نے اسلام دی دولت دیتی ہے ایک سمپل ننگا جسم حاصل کرتا ہے، او دوتے جنی بھی سجاوٹ بناوٹ ہے او بندے نے آپ چڑھانی ہے۔ اسلام قبول کرتا ہے تو ایک ننگے پرندے دی مانند ہوندا ہے۔ یا رسول اللہ انہوں پھر لباس کیویں دیواں گے؟ فرمایا جڑا بندہ اسلام قبول کرنے تو بعد، ایمان لیان تو بعد، لباسہ تقوی، تقوی اختیار کر لوے اور سمجھے کہ میں اسلام جڑا قبول کیتا ہے انہوں میں لباس چڑھا چھڑے ہے، یعنی اسلام دے لباس دا نام تقوی ہے یا تقوی دا نام لباس اسلام ہے۔ اگے فرمایا وَشِعَارُهُ الْهُدَى، تو جدو بندہ ہدایت پا جاتا ہے، ہدایت دی جستجو رکھتا ہے، فرمایا کہ وہ ہدایت بال اور پران دی حیثیت رکھ دی ہے۔ جڑا بندہ اسلام قبول کرنے تو بعد ہدایت دے رستے تے چل پیا، وہ سمجھے کہ میں ایسے پرندے نوں پر دے رہے ہیں جڑا اڑ نہیں سکتا۔ وَدِسَارُهُ الْحَيَا، جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میں اسلام نو زینت دیواں، وہ حیا اپنا لوے۔
شرم کرے، شرم اپنا لوے، حیا نو اپنا لوے۔ وَمَلَاكُهُ الْوَرْعُ، اور جس بندے نے طہارت اختیار کی تھی وہ سمجھے کہ انہیں اپنی اسلامی حیثیت نو ستون دے چھڑے نے۔ وَثَمَرْتُهُ الْعَمَلُ الصَّالِحُ، اور اسلام قبول کرنے دا نتیجہ ثمر اور جڑا پھل لے انہیں اچھے اعمال۔ آخری گل جڑی نبی پاک نے فرمایا وَلِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ، فرمایا میرے غلاموں ہر چیز دی کوئی نہ کوئی اساس، کوئی نہ کوئی نی بنیاد ہے۔ اسلام دی بھی بنیاد ہے۔ یا رسول اللہ وہ کی فرمایا اساس الاسلام حبنا اہل البیت، اسلام دی بنیاد اے وے میرے نال محبت کیتی جاوے، میری اہل بیت نال محبت کیتی جائے۔ یہ اساس اسلام نے اینا دے نال محبت کرنا دین دی بنیاد ہے۔ اگر اینا دی محبت دے اندر اسی اگر ایک سال جمعہ پڑھ لینے تو کوئی مر کا نہیں ایسا مار لیا۔ انہاں دا ذکر دنے بھی کرنا چاہیے، راتی بھی کرنا چاہیے، انہاں دا ذکر سون لگیا بھی کرنا چاہیے، جاگ دیا بھی کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں حضرت جناب امام حسن عسکری آپ دا جناب دے سامنے ذکر خیر کرنا چاہنا۔ آپ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اہل بیت دے وچوں ایک چشم و چراغ اور خاندان رسول دا حصہ نے۔ امام حسن عسکری آپ امام نقی دا صاحبزادہ نے۔ جدو آپ دی عمر مبارکہ 2 سال سی تقریباً، اس ویلے متوکل بادشاہ نے حضرت امام علی نقی نو مدینے وچوں قید کروا کے سرہ من رآ یعنی سامنے بلایا، اور پھر آپ دی عمر مبارکہ اس ویلے 22 یا 24 سال سی جدوں آپ دے والد محترم اس دنیا تو انتقال فرما گئے۔ 11 سال لگاتار مدینیوں آ کے امام علی نقی اپنے بیٹے نو سکھا دے رہے، دین دی تبلیغ کر دے رہے، دین دا علم سکھایا، اور اپنے والد محترم دی بارگاہ دے وچوں آپ نے 11 سال علم حاصل کیتا۔ 22-23 سال دے لگ بھگ آپ دی عمر مبارکہ جدوں امام علی نقی نو زہر دے کے شہید کروا دیتا گیا، آپ یتیم ہو گئے۔ اجے آپ بچپن دی عمر دے اندر سن، اے تے آپ احباب جان دے ہو، جا بجا سن چکے ہو کہ اے نکے بھی وڈے نے، اے نکے بھی وڈے نے۔ بلکہ اگر میں اے لفظ بولا تا بھی ٹھیک ہے، اے او نفوس قدسیہ نے ویکھن وچ بچپن دی عمر رکھ دینے، ویکھن وچ بچپن دی عمر رکھ دینے، مگر حقیقت وچ 55 دی عمر رکھ دینے۔ بابے بھی وہ گلہ نہیں سن کر سکتے جڑی آل مصطفیٰ دے چھوٹے چھوٹے بچے گلہ کر دے سن۔ امام حسن عسکری دا میں توڑے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا، توڑا ایمان مزید انشاءاللہ بہلے گا اور وجد کرے گا۔ حضرت امام حسن عسکری اس ویلے سامرا سن، بچپن دی عمر، چھوٹی عمر۔ حضرت بہلول دا نام سنیا تساں، بہلول بھی بولیا جاندہ ہے۔ آپ دا اصل نام ہے واہب بن عمر، اور خلیفہ ہارون الرشید حاکم ہارون الرشید دے دربار دے اندر آپ اس ویلے چیف جسٹس سن۔ ہارون الرشید نے آرڈر جاری کیتا کہ اے واہب بن عمر بہلول،
کوئی حد لا کے موسیٰ کاظم نو شہید کروا دے. حضرت بہلول دانا نے فرمایا میں شہید نہیں کروا سکتا تے نہ میں انہاں دے خلاف کوئی لکھ سکنا نہ بول سکنا. میں پہلے ملاقات کرنا چاہتا. ملاقات کرنے واسطے موسیٰ کاظم دی بارگاہ دے اندر جیل وچ پہنچے. عرض کر دینے جناب میں کی کراں؟ آپ نے فرمایا جیم. بس جیم بولن دی دیر سی آپ سمجھ گیا کہ میں نے کی حکم فرمایا گیا. گویا علماء فرماتے ہیں جیم تو مراد سی جنون. اے بہلول اپنے آپ تے جنون تاری کر لے. لوگوں نے انج لگے کہ تو ساڑی محبت وچ پاگل ہو گئے ہیں. پھر آپ نے او جنون وکھایا. یہ پورا انشاءاللہ آپ دا بھی تذکرہ اچھے طریقے دنال انشاءاللہ کم از کم 2 جمعے بیان ہوئے گا انشاءاللہ. یہ بہلول دانا دی ملاقات امام موسیٰ کاظم دے نال بھی ہوئی, حضرت امام علی الرضا دے نال بھی ہوئی, امام محمد تقی دے نال بھی ہوئی, امام علی نقی دے نال بھی ہوئی, تے ہون امام حسن عسکری دے نال بھی ہوئی. یہ دسنا چاہنا یعنی انہوں نے بڑے شرف حاصل نے. کئی ائمہ کرام دی انہوں نے زیارت بھی کیتی ہے اور خدمت بھی کیتی ہے. اچھا حضرت بہلول دانا نہیں پتا کہ میں کیڑے بچے دے نال ملاقات کرن لگا. سامرا دیا گلیاں, سامرا دے بازار, بچے بچیاں دے نال کھیل دینے پہ. کھیل دے وچ بچے ایک دوسرے دے نال شغل مغل کر دینے پہ. ایک بچہ تھوڑا جا پیچھے ہٹ کے روئی جا رہے ہیں. عشق جنہ دی ہڈی رچیا کم ہونا دا رونا. وہ روئی جاندہ ہے, بچہ روئی جاندہ ہے. بہلول دانا متحیر ہوئے اور سوچیا کہ بچے جڑی چیز دے نال کھیل دینے پہ اس بچے رون والے دے ہاتھ میں جو چیز نہیں. بطور مثال میں بولنے لگا کہ بچے گیند نہ کھیل دے ہون گے, دوسرے بچیاں کو گیند ہے تو یہ جڑا بچہ رو رہا ہے یہ دے کو گیند نہیں ہوئے گی, اس لیے روندہ ہے. اس گمان کیتا. بچے دے قریب آکے فرماتے ہیں اشتری لاکا ما تلعب بہی, بیٹے رونا بند کر, میرے نال چل, اے قریب دکان ہے, میں اتھو تیرے واسطے اوہی چیز تین خرید کے دینا جڑی چیز نالے بچے کھیل دینے پہ. تے تو رونا چھوڑ, میں تینوں چیز خرید کے دینا, تو یہ تھے آکے کھیلن لگ پڑی, رونا. ہونو بچہ حسرت بھری نگاہ دینا دیکھ کے آکھڑ لگا اے بزرگ بڑا سیانا ہے, لیکن ویخ تو میں نو کھیلن دی ترغیب دے رہے ہیں. اے بزرگ ما للعب خلقنا, اسی دنیا تے کھیلن واسطے نہیں آئے. ان وہاں نے بچپن دے اندر بچپن دیاں گلاں, اسی کھیلن واسطے نہیں آئے. بہلول دانا چونکے آکھن لگے لماذا خلقنا یا سبیو, اے بچے دی اسی کھیلن واسطے دنیا تے نہیں آئے تے پھر اسی کیڑے کم واسطے آئے ہیں. اللہ نے سانو کیڑی گل واسطے پیدا کیتا ہے, کیوں پیدا کیتا ہے, پھر کیوں دنیا تے بھیجے ہے. بچہ بول کے آکھن لگا اے بزرگوار خلق اللہ لنا للعلم والعبادہ, اللہ نے علم سکھن واسطے تے عبادت بجا لان واسطے تھا پیدا فرمایا ہے. اور بزرگ بہلول دانا مزید چونکے حیران آکھن لگے من این لکا ذالکا, اے بچے یہ جڑا تسی میں آندے ہو پہ کہ اللہ نے سانو علم واسطے عبادت واسطے بھیجے ہے,
یہ تساں کتھوں پڑھیا تے کتھوں سنیا؟ بچہ بول کے آکھن لگا من قول اللہ تعالی، اللہ دے قرآن وچ پڑھیا ہے۔ کی اللہ دا قرآن تساں پڑھیا ہے؟ میں تسی سنا سکتے ہو؟ حضرت امام حسن عسکری بچپن دے عالم دے اندر سامرہ دیا گلیاں دے وچ کھلو کے اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ حضرت جناب امام حسن عسکری نے بچپن دے عالم دے اندر اللہ دا قرآن پڑھیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ دے قرآن دی تلاوت کی تھی، یہ دا مفہوم ہے وے۔ اللہ فرماتا ہے بے بندے سوچ دینے بھی اللہ نے سانو ایویں فضول اور بیکار پیدا کیتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا کہ اللہ نے سانو فضول تے بیکار پیدا نہیں کیتا۔ اللہ فرماتا ہے تواڈے دنیا تے بھیجن دا کوئی مقصد ہے، او مقصد کی ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اساں جنات انسانانو صرف اپنی عبادت واسطے پیدا کیتا ہے، جبکہ انسانو اللہ نے علم واسطے اور عبادت واسطے پیدا کیتا ہے۔ امام حسن عسکری نے فرمایا او بزرگوار، اللہ نے سانو کھیلن واسطے نہیں بھیجیا، اللہ نے سانو اپنی عبادت واسطے اور علم حاصل کرنے واسطے، علم تقسیم کرنے واسطے بھیجیا۔ پہلول دا نا چانگ گئے، بچے دا منہ متھا چم کے عرض کر دینے سالہو ایعظہو، آکھن لگے اے بیٹے مینوں کوئی واضح کرو، مینوں کوئی نصیحت کرو۔ فبعثہو بِأَبْیَاتٍ، حضرت امام حسن عسکری نے چند بیت پڑھے، چند اشعار پڑھے فکر آخرت متعلق۔ آپ نے چند اشعار پڑھے، ایسے اشعار پڑھے تیرا لمحہ سفر مسافرہ، تیرا لمحہ سفر، او تیرا لمحہ سفر مسافرہ، تیرا لمحہ سفر مسافرہ، تو کلیاں پیڑے اقرا، تینوں ہتھی ودیا کرن گے، او تیرے رل مل بھیڑ بھرا۔ امام حسن عسکری نے جدو بیت پڑھے، امام حسن عسکری نے واضح نصیحت دے واسطے چند اشعار دی تلاوت کی تھی، چند اشعار پڑھے۔ جدو آپ نے اشعار پڑھے ثم خر الحسن مغشین علیہ، حسن عسکری دیتے غشی تاری آگئی، زمین دیتے لیٹ گئے، غشی دے دورے آگئے۔ جدو آپ بے ہوش آگئے فلما افاقا، امام حسن عسکری نو کچھ افاقہ ہویا، کوئی تم کچھ طبیعت جدو بہتر آئی۔ فقال بہلول، بہلول دنا بول اٹھے، آکھن لگے ما نزل بکا وانت صغیر لا ذنب لکا، اے بچے اجے تیری عمر بھی چھوٹی ہے، تو بالکل گناہ تو پاک ہے، اجے تو سن بلوغت نو نہیں پہنچیا، اجے تو مکلف نہیں ہویا، دین دی تیرے اتے کوئی شرع کوئی ایسی گل نہیں، کوئی دین دا ایسا تیرے تے مسئلہ لاگو نہیں ہویا، اجے تیرے تے دین دی خطہ جاری نہیں ہویا، تیرے تے دین دا کوئی بھی مسئلہ لاگو نہیں آیا۔ اے بیٹے تو کیوں رونے پیا، بیٹے تینوں کی آیا کہ تو شیر پڑے تے زمین تے غشی کھا کے گر گیا۔ اگو بچے نے بول کے آکھیا انی یا
بہلول اے بہلول میرے تو دور جا اللہ دا نائی میرے تو دور جا بہلول آکھن لگے یقیناً دور جاواں گا لیکن اے بچے میرے دستے صحیح آخر تینوں خویا کی ہے غشی کیوں آئی بے غوشی کیوں تاری ہوئی ہے بچہ رو کے آکھن لگا انی رأیت والدتی اے بہلول میں اپنی اماں جان نو ویکھنا وا میں کئی واری اپنی اماں جان نو ویکھیا تو کہ دنار بالحاتا بالکبار میری اماں جان اگ لگاون واسطے وڈیاں لکڑیاں چولہے وچ رکھ دیاں نے لیکن انہاں نو اگ نہیں لگدی فلا تتقد وڈیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگدی الا بالصغار پھر میری امی جان چھوٹیاں لکڑیاں لے کے وڈیاں دے نال رکھ دیاں نے اگ لاندیاں نے تے وڈیاں نو اگ لگ جاندی ہے لیکن وڈیاں نو اگ تاں لگ دی ہے جدو چھوٹیاں نو اگ لگ دی ہے جنی دیر چھوٹیاں نو اگ نہیں لگ دی اونی دیر وڈیاں لکڑیاں نو اگ نہیں لگ دی اے بہلول میں راواں کیوں نہ کل قیامت جدو دن آوے گا جدو اللہ وڈیاں نو جہنم رسید کرے گا انہاں نو اگ نہیں لگے گی پھر کدھر ایسا نہ ہوئے رب سانو چھوٹیاں لکڑیاں دی جگہ تے بچیاں نوی ہوتے جہنم رسید کر دے وے انی اخشا ان اکونا من صغار حطب نار جہنم میں رب تو ڈرنا وا کدرے مینو نکیاں لکڑیاں دی جگہ تے رب جلا نہ دے وے مینو رب تعالیٰ دی جہنم تو بڑا خوف ہوندا ہے حضرت بہلول دا نا چونک اٹھے آکھن لگے بچہ کانے اے بچے بول تسی کانا تواڈے بابا دا کی نام ہے تواڈے دادا دا کی نام ہے آپ نے فرمایا بہلول جنہ دے عشق دے اندر تینوں لوکی مجنو آخ دینے میں زہرا دا لالا میں محمد یالا میرا نام حسن ہے میرے باپا دا نام علی نکی ہے میرے دادے دا نام محمد تقی ہے میرے پردادے دا نام علی الرضا ہے میرے جد آلہ دا نام موسیٰ قاسم ہے میں نبی دی آلہ میں نبی دی آلہ حضرت جناب بہلول دا نام آپ دے قدمیں دے نال چمٹ گئے کدی ہتھانوں بوسے دے دینے کدی لبا رخسار چم دینے آدھے نے حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ حسن عسکری کا مل کے دہائی پا دیا حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ حسن عسکری کا مقام حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ ولیوں میں اعلیٰ مقام اللہ اللہ ہے ولیوں میں اعلیٰ اللہ اللہ حسن عسکری کا مقام اللہ فروزان نبی کے ہے انوار علم فروزان نبی کے ہے انوار علم کرے نوری بھی احترام اللہ اللہ کرے نوری بھی احترام اللہ اللہ حسن عسکری کا مقام کچا پا دیو حسن عسکری کا
علوم و معارف کے مولا علی سے علوم ایویں گلاں نہیں ہوندیاں پیاں بچپن دیاں گلاں ایویں نہیں وجہ اے وے علوم و معارف کے مولا علی سے علوم و معارف کے مولا علی سے پیے آپ نے خاص جام اللہ اللہ پیے آپ نے خاص جام اللہ اللہ پیے آپ نے خاص جام اللہ علوم و معارف کے بالا علی سے علوم و معارف کے بالا علی سے پیے آپ نے خاص جام اللہ اللہ حسن عسکری کا میں راضی ہوں اللہ بھی راضی ہوئے حسن عسکری کا مقام اللہ حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ حسن عسکری کا مقام اللہ اللہ امام میں اعلیٰ امام اللہ اللہ امام میں اعلیٰ آکھن لگے اے نبی پاک دے پترائیں دی کم ہے یہ جیاں گلاں اللہ دی خاص رحمت بغیر ہو سکتی ہی نہیں کون حضرت امام حسن عسکری آپ نے والد گرامی دی رحلت تو بعد معتمد بن متوکل اے بادشاہ بنیا وہ جدو بادشاہ بنیا تو انہوں پتہ ہے میں کئی باری دس چکے ہیں انہوں نے ہر ویلے خطرہ اے رہندہ سی خدشہ رہندہ سی کہ کدرے لوگ انہاں دے زیادہ قریب نہ ہو جائیں قربت دی وجہ تو کدھر انہاں دی حکومت نہ بن جائے ہر ویلے بادشاہ من خطرہ رہتا سی انہیں آپ نو اور آپ دے چند ساتھیاں نو بغیر کسی گل تو محبوس کر دیتا قید کر دیتا ادھر آپ مقید ہوئے قید خانے دے اندر بند ادھر اللہ دی کرنی انج دی ہوئی کہ دوران قید آپ نے اپنے نال دے ساتھیوں نے فرمایا کہ ان قریب عزت اور تکریم دے نال میں بھی باہر نکلاں گا تے عزت و تکریم دے نال تسی بھی میرے نال باہر نکلو گے نال دے ساتھیوں نے یقین سی کہ جی میں آپ نے فرما چھڑیا اللہ انج پورا کرے گا پورا فرمائے گا ہویا اس طرح کہ ادھر قحط پہ گیا اور قحطن شدیدن شدید قحط جدو شدید قحط پیا بارش دی بوند تک نہیں بچے بلکن لگ پہ ڈنگر پیاسے ہلاکن لگ پہ پرندیاں دیاں زبانہ باہر نکل پئیاں زمین اگ برسان لگ پئی اس طرح دا ماحول بن گیا چنانچہ خلیفہ معتمد نے سوچیا کیوں نہ ہوئے کہ اسی نماز دے ذریعے اللہ تو مدد منگی ہے انہیں سرکاری سطح دے اتے اعلان کیتا کہ ہر بندہ فلاں دن باہر نکلے
فلاں جنگل دے اندر سارے جمع ہوئے گئے، فلاں میدان وچ اکٹھے ہو کے اسی مل کے نماز پڑھیں گے، نماز استسقاء، نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ تو بارش دی بھیک منگا گے۔ چنانچہ لوگ نکل آئے، مقررہ وقت دے پہنچے، نماز ادا کی تھی، مگر بارش نہ ہو۔ تھان دوتی فیصلہ کیتا گیا کہ کل پھر ایسے ٹائم آ کے نماز پڑھا گیا۔ پھر دوسرے دن گئے، نماز استسقاء پڑھی، مگر بارش نہ ہوئی۔ تیسرے دن پھر آئے، بارش نہ ہوئی۔ 3 دن مسلمان نمازاں پڑھ دے رہے، اللہ تو بارش دیاں دعاواں کر دے رہے، بارش دی بھیک منگ دے رہے، مگر بارش نہ برسی۔ چنانچہ آج چوتھے دن عیسائی نکلے۔ عیسائیاں نے باہر نکل کے مسلمانوں نے واقعہ بھی تسی بھی آؤ تے اسی بھی آ گئے ہیں، کل تسی پڑھ دے رہے ہو اسی ویندے رہے ہیں، پرسوں تسی پڑھ دے رہے ہو اسی ویندے رہے ہیں، 3 دن اساں تھانوں ویکھیا، اج تسی سانوں ویکھو۔ مسلمان بھی آ گئے باہر۔ گل نو ذرا دھیان نال سننا۔ چوتھے دن ہونے جدو عیسائی باہر نکلے، عیسائیاں دے نماز پڑھن دا پہلا دن، وہ باہر نکلے، میدان وچ کھلو کے انہوں نے انج ہاتھ چکے۔ انہوں دے نال ایک راہب سی پادری، انہیں بھی انج کر کے ہاتھ چکے۔ جو ہی انہیں ہاتھ اٹھائے، بارش نازل ہو گئی۔ بارش جدو نازل ہوئی، خوب برسی۔ انہیں جو ہی ہاتھ پیچھے کیتا، بارش اتھی بند ہو گئی۔ لوگ بڑے حیران، تذبذب دا شکار ہو گئے۔ دوسرا دن پھر آیا، عیسائیاں دی طرف پھر منادی کروائی گئی کہ آج پھر اس سے ویلے اسی باہر نکلنا ہے تے باہر آ جاؤ، ساڈا دین ویکھو۔ انہاں میڑا ماریا اسلام نو، ساڈا دین سچا ہے تے آؤ ویکھو، آج جے بارش پھر ہو گئی تے پھر سمجھا جی اسی سچے ہاں۔ مسلمانہ آکھیا اسی جھوٹے ہیں، تانوں کوئی نہیں آندے۔ جڑے پہلا عیسائی سن وہ سارے سچے نے۔ ہن چونکہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی انہاں دا دور ہے، لہذا تسی ہن جھوٹے ہو۔ انہاں کہا چلو آج پھر فیصلہ ہوئے گا۔ پھر جدوں کل نالوں زیادہ مسلمانہ دا رش تے مسلمانہ دا مجمع زیادہ ویکھن واسطے، انہاں کہا لو جی ہن ویکھیا جے بارش کیویں نازل ہوندی۔ لوگ ہن ایڑیاں چک کے ویکھن لگ پے، ایک دوجے دے تے ڈگن لگ پے، ماحول اس طرح دا بن گیا۔ اور چیخو پکار کے جلدی ادھر راہب نے ہاتھ اٹھائے، جمیں انہیں ہاتھ اٹھائے، فوراً بارش نازل ہونے لگ پئی۔ بارش اتنی نازل ہوئی، ادھر عیسائی آکھن بے جنی دیر تسا آکھنا ہے اونی دیر بارش ہوئے گی۔ خوب بارش برسی، بندے بولے جی بڑی ہو گئی ہے ہونا ہے، راہب صاحب نے آکھو ہاتھ نیچے کر لیں۔ اور جو ہی انہیں ہاتھ نیچے کیتے نال ہی بارش بھی بند ہو گئی۔ ان کچھ ایسے لوگ سن جڑے ضعف اعتقادی دا شکار ہو گئے۔ ضعیف الاعتقاد بندے ہر مذہب وچ موجود ہیں، اور اسلام وچ بھی بڑے ڈھیر سارے نے۔ بالخصوص ساڈے برے اگے تے سی برے صغیر دی گلاں کردے سا، اج پتہ لگا بھی اوتھے بھی بتھیرا کچھ سی اس دور وچ بھی۔ ضعیف الاعتقاد لوگ شک وچ پے گئے، صرف شک ہی نہیں بلکہ اتو تک لکھیا ہے کہ لوگ شک دی نگاہ دے نال اسلام نو ویکھن لگ پے، ورتدہ، اور کئی تے ایسے سن جڑے مرتد بھی ہو گئے۔ انہاں کہا اسلام 3 دن اساں نماز پڑھی یہ بارش نہیں ہوئی، یہ جویں باہر نکل دے نے اویں بارش ہو جاندی، جویں ہاتھ تھلے کر دے نے بارش بند ہو جاندی، اے تے جڑا تے سچا دین ہی کوئی نہیں۔ اے ماحول بن گیا۔
لوگ مرتد ہون لگ پے جدوں لوگاں نو مرتد ہون دی خبر پہنچی نا بادشاہ معتمد تک او دے تے گل بڑی شاق گزری بڑی ان تکلیف دے ثابت ہوئی آکھن لگا میں مر جاواں گا میری بادشاہی دے اندر بندے مسلمانی چھوڑ کے نصرانیت عیسائیت قبول کرن تو میں مر جاؤں گا یہ دا کو حل کڈو سب پریشان وزیر پریشان مشیر پریشان علماء پریشان صوفیاء پریشان سارا مسلمانہ دا گروہ سب پریشان کہ بندے ان پھسل دینے پہ تلک دینے پہ بندے شکوک و شبہات پیدا ہو گئے جدو ایڈی مشکل بڑھ گئی اس ویلے بھی انہاں نوں جڑا نظر آیا وہ ہور کوئی نہیں نبی دا لال نظر آیا اللہ اکھن لگا گل سنو میری فَأَمَرَ بِإِحْدَارِ الْحَسَنِ الْخَالِصِ اکھن لگا آج یار کڈو حسن خالص نو حسن عسکری نو باہر کڈو جیل دے وچوں میرے کول لے آؤ آج اے پینڈا پٹنا ہے تے نبی دے پتر نہیں پٹنا ہے اے مسئلہ حل کر سکتا ہے تے صرف نبی دا لال ہی کر سکتا ہے امام حسن عسکری نو پیغام بھیجیا گیا آپ نے پچھلے نو فرمایا ہاں بھی بیلیو میں تو نوہ کیسی نا جلدی رہا ہوں گے او ویلا آگے آجے بس میں جا رہا میرے پیچھے تسی بھی آ رہے ہو اے در امام حسن عسکری تشریف لے آئے سارے سوچی پہ تے منہ لمکے ہوئے چہرے اترے ہوئے امام حسن عسکری نے فرمایا اے معتمد باللہ میں آ گیا میں گل کر آکھن لگا مشکل بڑھ گئی ہے آپ نے فرمایا جیڑی بھی مشکل ہے میں مشکل بیان کرنا تیرا کام ہے مشکل نو حل کرنا مشکل کشاد ہے لال حسن عسکری دا کام ہے مشکل بیان کر ان بادشاہ معتمد دے لفظ سنو میں کوشش کراں گا اوہی لفظ پڑھا بادشاہ معتمد آکھن لگا یا حسن ادرک امت جدک رسول اللہ قبل ان یہلک آکھن لگا اے حسن عسکری تیرے نانے دی امت ہلاک بھی ہوتی ہے اپنے نانے دی امت نو بچا لے ادرک امت جدک رسول اللہ اپنے نانے اللہ دے رسول دی امت نو بچا لے تیرے نانے دی امت دا بیڑا خرک ہوندہ پیا تیرے نانے دے دین دی نیا ڈوب دیئے پئی تیرے نانے دے دین دی کشتی ڈوب دیئے پئی اگر سہارا دے سکنے تے دے لے اگر انہوں ترا سکنے تے ترا لے امام حسن عسکری دے خون نے جوش مریا امام حسن عسکری نے فرمایا آپ نے فرمایا انا ازیل الشک انشاء اللہ فرمایا بادشاہ اگر میرے رب نے چاہیا اسی کل لوکاں دے شک دور کر دے مانگے اسی شک دور کر دے مانگے اے جڑے لوگ شک پہنے شک ختم ہو جان گے کل کرنا کی ہوئے گا جناب سانو آپ نے فرمایا یخرجون غدن مسلمانہ نوی باہر نکالو عیسائیاں نوی نکالو سویرے سارے اوتھے جمع ہو جان جتھے جمع ہوندے رہے بادشاہ آکھن لگا جمع ہوئی کی مطلب ہے توڑا بھی جڑے پیچھے کو مسلمان ہے نے سویرے اگر انہوں نے پھر دعا کی تھی وہ جی میں انہوں نے ہاتھ چکے پھر بارش ہو جانی ہے تے رہیں دیکھیں تے بندے بھی جاندے رہنے
امام حسن عسکری نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، اسی میدان دے وچ ہوواਂਗੇ، اسی میدان دے وچ موجود ہوواਂਗੇ، بھاگن والے نہیں۔ میں حیدر کرار دا بیٹا ہاں، میں نبی مختار دا شہزادہ ہاں۔ لوکاں نو اعلان کر دے وہ کہ اسے وقت اسے جگہ دوتے سارے اکٹھے ہوواਂਗੇ، عیسائی بھی آونگے، اپنے راہی نو لے کے آونگے، اسی بھی نکلیں گے، مسلمان بھی سارے نکلن۔ چنانچہ سارے جدو نکل آئے۔ اچھا اے تضمناً آپ نے فرمایا گل سن میری، اے جڑے میرے بندے تو ڈکے نے نا، انہاں نوں چھڈ دے، انہاں غریباں دی ہاں میں فضول نہ لے، انہاں نوں چھڈ۔ بادشاہ کہا جی تانوں بھی چھڈیا، تواڈے غلاماں بھی چھوڑیا، آزاد نے سارے، آزاد کر چھڈے۔ ہن سویر ہوئی، جڑا اعلان کیتا سی نا بھئی 11 بجے فلانے میدان جتھے اگے اکٹھے ہوندے رہے اوتھے اکٹھے ہو جانا۔ ہن سویرے جناب پہنچے تے سارا علاقہ کھچا کھچ دنیا نال بھریا۔ عیسائی صرف اوتھوں دے ہی نہیں، سائیڈاں دے بھی آ گئے، سجیوں کھبیاں بھی آ گئے، سجیوں کھبے مسلمان بھی آ گئے۔ ادھر عیسائی جدوں آئے، عیسائیاں نے آواز بلند کیتا، آکھن لگے مسلمانوں 3 دن تساں نماز پڑھی ککھ نہیں ہویا، اسی 2 دن باہر نکلیاں، 2ویں دن بارش نازل ہوئی، اور اج سانو تیسرا دن ہے، پھر اسی اج نماز، اسی پھر اج دعا کرانگے، بارش نازل ہوئے گی۔ امام حسن عسکری نے انہاں دا مینا سنیا، آپ نے فرمایا کرو جو کوئی تسی کرنا چاہتے ہو۔ فرفع الراغب یدہ مع النصارى، راغب نے اینج کر کے ہاتھ چکے جی میں پہلے 2 دن گڑ گڑ بارش نازل ہوئی ہے، اج بھی بارش نازل ہوئی۔ اج تیسرے دن حسن عسکری دے سامنے جدو بارش نازل ہوئی، ہن لوکی پھر مشکوک نے، بلکہ لوکاں دا یقین کامل عیسائیت وال مڑن لگا۔ نبی دے لال نو جلال آیا، آپ نے فرمایا کوئی بندہ بولے نا، بارش ہوندی ہے پئی، ہوندی ہے پئی، تسی کی سمجھتے ہو بے بارش ہو رہی ہے تے سچے نے؟ جی آپ نے فرمایا جے بارش بند ہو جائے پھر؟ لوگ کیا کھڑے کہ بند ہونا کمال نہیں، بارش بند ہو جائے تے پھر بارش ہوئے پھر کمال ہے۔ مطلب بند کروا لینا یہ ایڈا سی نہیں سمجھا کہ سانو تے بارش دی ضرورت ہے، مزید بارش ہوئے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ادھر جناب عیسائی پادری نے اینجی کر کے آتی چکے نے، عیسائیاں بھی آتی چکے نے۔ امام حسن عسکری نے اپنے خادم خاص نو فرمایا اے عیسائی راہب دے ہاتھ والویخ، این دے ہاتھ وچ کوئی چیز ہے، میرے الویکھنا او دینا اینجی کر کے او نے کوئی شے سی جڑی اینجی کر کے او ننگی کردا سی، اینجی میرے ویکھے اپنے ال ننگی کر لینی انہیں تے جدو انہیں اینج چھپانی تے بارش بند ہو جانی کرنی۔ او اینج کر کے ننگی سی تے نال او دعا پہ کردا سی، لوکاں نوں ایسی بھی دعا ہوندی ہے بھئی کسے دا اگر نشان کسے دا لوگو کڑا ہے وہ پھر کڑے نال جو مرضی کردہ پھرے، لوکاں دے سامنے مطلب ہے وہ کڑے نوں بظاہر کڑا بخا کے دے وچ جو مرضی بھر لے ہوئے۔ میں مثال دین لگا کوئی مینا یا تانا نہیں، مثلا کوئی بندہ کڑے دے وچ ہیرون پر لوے، ان دے وچ کوئی ایسی جگہ خلا چھڑ دے وے، ان دے وچ کوئی چر صفیون کوئی ایسی چیز بھر لوے تے وقتی طور تے کٹ کے بخا چھڑے تے اسی تے سارے پھر پریشان ہونا ہی ہے نا، ویکھن نوں تے کڑا ہے۔ ہن میں مثال مٹھی جی دیتی ہے شاید تسی سمجھ جاؤ، او دے ہاتھ وچ کوئی شے سی تے اینج کر کے ننگی کردا سی تے بارش ہو جاندی سی، جو ہی او اینج کر کے انہوں جیب وچ پاندا سی تے بارش بند ہو جاندی سی۔ امام حسن عسکری نے فرمایا ان دے ہاتھ ول ویکھ، آکھن لگا جناب کوئی چیز ہے سفید رنگ دی، آپ نے فرمایا کن کر، کن نیڑے کیتا، آپ نے فرمایا ان دے ہاتھ وچ کوئی ہڈی ہے، او ہڈی لے کے آ۔ چنانچہ ہڈی آئی، امام حسن عسکری نے ایک کپڑا لیا، رومال پکڑیا، رومال پکڑ کے انج کر کے اس ہڈی دوتے دے دیتا۔
جدو ہڈی چھپ گئی آپ نے فرمایا بڑا بنیا پھردا سے ہن اے لے کے دعا کر ہن دعا کر اسی تیری راہ بھی ویکھیے تیری سچائی ویکھیے تیری صداقت اور تیری حقانیت ویکھیے ہن دعا کر جو ہی آپ نے او دے تے رومال پایا کپڑا ڈالیا ہڈی جدو مستور ہو گئی ہڈی جدو ہڈی دے اتے لباس آ گیا ہڈی جدو چھپ گئی فوراً بارش رک گئی بلکہ سورج بھی طلوع آ گیا فزال الغیم طلعت الشمس سورج طلوع ہو گیا بارش رک گئی بدل واپس چلے گئے امام حسن عسکری نے فرمایا اور دعا کر اور تیری دعا دا سانو پتہ لگے مگر انہیں دعا کی تھی فرافا یادہ مسلسل دعا کردہ ہاتھ اٹھا کے لیکن بارش نازل نہیں بھی ہوندی حضرت امام حسن عسکری نے فرمایا اے دے بارے آندے سا بڑا سچے میرے نانے دے دین تسی جھٹلان دے سا پہ ایویں شک دین اسلام دے کر دے سا پہ ہن لوگ کی سارے پریشان ہو گئے آخر ماجرا کی ہے امام حسن عسکری نے فرمایا اللہ دے نیک بندیو ہن سارے تسی سوچی پے آخر کردہ کی رہے ہے آپ نے فرمایا اے جیڑی ہڈی ہے اے عام گھٹی نہیں اللہ دا فلان نبی شہید ہویا سی او دیاں ساریاں ہڈیاں اکٹھیاں کر کے قبر وچ رکھیاں گئیاں انہیں اللہ دے نبی دی ہڈی قبر دی وچوں چرا کے لے آندی ہے ہن اللہ دے نبی دی قبر دی اللہ دے نبی دی ہڈی قبر وچوں چرا کے اے لوکاں دے سامنے لے آندا ہے ایک قانون الہی ہے اللہ تعالیٰ نے نبیاں دیاں ہڈیاں میں چینی برکت رکھی ہے اگر اللہ دے نبی دی ہڈی ننگی کی دی جائے فوراً بارش نازل ہوندی ہے اگر انہوں چھپا دیتا جائے بارش رک جاتی ہے اور اے بھی توڑے سامنے کھڑا ہو کہ نبی خدا دی ہڈی نو ننگا کردہ سی توانو نہیں سی پتہ لگدا اے جدو ہڈی ننگی کردہ سی بارش نازل ہو جاندی سی جدو ہڈی مٹھ وچ کر کے اپنی جیب وچ ڈال دا سی بارش بند ہو جاندی سی سارے لوگ کی آکھن لگے بلکل اسی مننے آکھن لگے امام حسن عسکری اے تے گل ہوگی اللہ دے نبی دی ہڈی دی جے رب نے نبی دی ہڈی نو یہ نہ کمال عطا کیتے تو آڈا دعوے اسی نسل رسولاں اسی اولاد رسولاں تو سی تے پھر خون رسولوں دا دعویٰ رکھ دیا اور اسی تو آڈا امتحان لینا چاہنے ہیں آپ نے فرمایا ساڑھا فقیرہ دا امتحان نہ لوا مگر اسی دعا کرانگے تھے بارش نازل لوے گی آپ نے ہڈی اینجی کر کے بند کی تھی بند کر کے موت بعد نو پکڑا کے فرمایا میرے ہاتھ وچ ہڈی نہیں میرے والے کھا آج ہاتھ چک کے آسمانہ وال رخ کر کے عرضی کر دینے نیلی چھت دیا مالکہ ساری کائنات دیا خالقہ جے نبی خدا دی ہڈی وچ نہ کمال ہے میں تیرے نبی دا خونا میں تیرے نبی دی آلہ میں تیرے نبی دی اولادہ میرے آنکھن تے بارش نازل کر دے اجے ولی خدا نے اجے نبی پاک دے پتر نے دعا مکمل کر کے ہاتھ چہرے تے نہیں پھیرے اللہ نے آسمانہ تو بارش نازل کر چھٹی امام حسن عسکری رحمت اللہ علیہ آپ نے دعا کی تھی دے بارش نازل ہونے لگی پئی ادھر مسلمانہ دے شک دور ہو گئے جنی دیر امام حسن عسکری کھڑے رہے بارش دی رہی پھر لوگ کی آکھن لگے جناب مکان کچھے نے بارش بڑی ہو گئی ہے ان دعا کرو بارش بند ہو جائے آپ نے اللہ دے کے عرض کی تھی بارش بند ہو گئی
ادھر امام حسن عسکری نے فرمایا اگر کسی اور بندے نے کوئی شک ہوئے دین مصطفیٰ دی اتے میں موقع تے موجود سوال کر سکتا ہے میں موقع تے جواب دین واسطے تیار ہاں زالت شبہتو عن الناس لوگاں تے شبہ دور ہو گیا لوگی جڑے مشکوک حالت دے اندر سن سارے شک دور ہو گئے امام حسن عسکری علیہ السلام دے نال جڑے کوئی ماڑا موٹا محل رکھ دے سن جڑے کوئی ماڑی موٹی عداوت یا مخاسمت رکھ دے سن سارے نے دعوت دور نکال کے پھیلی امام حسن عسکری دے قصیدے گاندے نے پہ اسی بھی کیوں نہ قصیدے امام حسن عسکری دے گائیے وقار ولایت حسن عسکری ہے وقار ولایت حسن عسکری ہے سراپا کرامت حسن عسکری ہے امام حسن عسکری دے اوتھے پھر نعرے بجے معتمد بادشاہ جی نے آپ نو بڑی دیر محبوس رکھیا آکھن لگا جی جنہ چر میری جو حیاتی ہے میری جان ہے میں تو ساری عمر قید نہیں کرا گا میرا تھوڑا وعدہ اسا ایڈی وڈی کرامت ویکھ لئیے آج تو بعد تانوں قید نہیں کران گے ایڈی وڈی کرامت ویکھ لئیے تے اسی من چھڈے جے نبی دی ہڈی وچ اتنا کمال ہے اللہ نے اپنے نبی دی آل وچ بھی بڑا کمال رکھے ہے اللہ جے نبی دی ہڈی دا اتنا حیا کردا ہے تے نبی دی آل دے بھی بڑے حیا کردا ہے وقار ولایت حسن عسکری ہے وقار ولایت حسن عسکری ہے سراپا کرامت حسن عسکری ہے ولایت وقار ولایت حسن عسکری ہے سراپا کرامت حسن عسکری ہے علوم و معارف کے ہیں آپ جانے علوم و معارف کے ہیں آپ جانے قسیم ہدایت حسن عسکری ہے قسیم ہدایت حسن عسکری ہے جمال علی مرتضی کے ہے مظہر جمال علی مرتضی کے ہے مظہر امین امامت حسن عسکری ہے امین امامت حسن عسکری جے کوئی آکے کیوں امام حسن عسکری دا تذکرہ کر دیا کیوں انہا دیا گلہ باتاں چھیڑ کے بیٹھیا جواب دینا ہے جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں جو واجب ہے مجھ پر وہی کر جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں ثنائے حسن عسکری کر سارے مل کے ثنا کرو ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں جو لازم ہے
مجھ پر وہی کر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں ثنائے حسن عسکری کر ثنائے حسن عسکری کا ہے مطلب ثنائے حسن عسکری کا ہے مطلب ثنائے نبی علی کر رہا ہوں ثنائے نبی علی کر رہا ہوں جو واجب ہے مجھ پر وہی کر رہا ہوں جو واجب ہے مجھ پر وہی کر نعرہ رسالت اولاد مصطفیٰ ذریت مصطفیٰ عطرت مصطفیٰ